السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آستانوں کے لیے مانگنے آئے، آستانہ عالیہ فلاں، آستانہ عالیہ فلاں، یہ جو مزار دربار ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، یہ جس طرح ہندوؤں نے اپنے وہ بنائے رکھے ہیں نا، کچھ اسی طرح دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی وہ سلسلہ شروع کر دیا، اور ان آستانوں کی لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائی ہے ماہانہ، اور باقاعدہ گورنمنٹ نے ٹھیکے دے رکھے ہیں لوگوں کو۔ لوگ لاکھوں کروڑوں کما کے گورنمنٹ کے اس میں سے جو طے شدہ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ اس قسم کے آستانوں کو، یا چاہے کوئی کتنا چھوٹا اور کتنا ضرورت مند آستانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چونکہ آستانہ ہے، وہاں غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، غیر اللہ کو سجدے تک بھی کیے جاتے ہیں، اور جس جگہ دور سے سفر کر کے جانا بھی جائز نہیں ثواب کی نیت سے رکھتے سفر باندھ کر، تو ان آستانوں، مزاروں اور درباروں کے لیے خرچ کرنا یہ ناجائز جگہ پہ خرچ کرنا شمار ہوگا۔ یہاں شرک ہو رہا ہے، آپ نے وہاں اپنے پیسے دے دیے تو گویا کہ آپ نے مشرکین کے ساتھ اور شرک کرنے والوں کے ساتھ اور شرک کے اڈے کے ساتھ تعاون کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تعاون کرنے کے لیے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی کے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ شرعی نقطہ نظر سے سراسر گناہ ہے کہ آستانے بنائے جائیں، آستانوں کو پوجا جائے، قبروں کو اس رنگ سے بنایا جائے جو آج کل مزار دربار بنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محض چونا گچ کرنے سے، قبر کو سیمٹ کا بنانے سے منع کیا، اور یہاں تو بلڈنگیں، پیلس بنے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے آستانوں کو اگر کوئی ان کا پجاری کہیں، ان کا مرید کہیں، ان کا کیا کہیں، اگر کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے، وہ مسلمانوں کی طرف سے آئے، ہندوؤں کی طرف سے آئے، سکھوں کی طرف سے آئے، سکھوں کے بھی گردوارے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، ہمارے لوگوں کے مزار بھی ہیں، تو ان کے اور ہمارے اگر یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، ہمارے مزاروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ مانگنا ہے اللہ سے، مانگتے ہیں درباروں سے، مانگنا ہے اللہ سے، مانگتے ہیں فوت شدگان، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا، ایسی جگہوں پہ پیسہ دینا جائز نہیں، اور ایک کام آپ ناجائز، شرعاً ناجائز سمجھتے ہوئے کریں اور سامنے والا آپ کو بد دعا دے، اگر ایسی بد دعاؤں سے لوگ مرنے لگتے تو پھر میں 2 عربی بات کہوں گا کہ اہل توحید دنیا میں ہوتے ہی نہ، اہل توحید مر چکے ہوتے سارے کے سارے، کیونکہ ہر طرف تو یہی دور دورہ ہے نا، مزار، سرکار، دربار، اور ان کو معلوم ہے کہ اہل توحید ان کو نہیں دیتے، اور وہ اہل توحید کے لیے وہیں دربار میں بیٹھ کر باجماعت کہیں بد دعا کریں کہ یا اللہ یہ جتنے اہل توحید ہیں ان کو اٹھا لے، تو دنیا میں تو اہل توحید کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ایک مثال ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ایک خاص طبقہ ہے جو مردہ جانوروں کی چمڑیاں اتار کے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان کے گوشت کا کچھ نہ کچھ جو بھی کرتے ہیں، چوڑے چمار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چوڑے چمار کی بد دعا سے ڈنگر مرنے لگتے تو دنیا سے جانور سارے ختم ہو چکے تھے، انہیں چونکہ چمڑا چاہیے اور مردہ جانور کا، اور جانور مرے گا تو ان کے لیے کوئی چمڑا مہیا ہوگا۔ اب وہ تو دل سے چاہیں گے نا کہ روز 1 2 4 6 ان کے گاؤں میں اور ہر جگہ جہاں جہاں وہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کی بد دعاؤں کو اللہ مان لے تو لوگوں کے تو ڈور ڈنگر سب مر جائیں۔ بالکل وہ مثال فٹ ہوتی ہے یہاں کہ اگر ان آستانوں والوں کے لوگوں کو کچھ نہ دینے پر ان کی بد دعاؤں کے قبول ہونے کی بات ہوتی تو اہل توحید مر چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے۔ لہذا جو صحیح ہے وہ وہی ہے، اور اگر آپ کا پیسہ جائے، اگر آپ کا پیسہ کھائے تو کوئی تقی متقی آدمی کھائے، اور آپ کا پیسہ جائے تو کسی جائز شرعی جگہ پر جائے جہاں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اور وہ ہیں مسجدیں۔